حضرات ری وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالکل مختصر وقت کے اندر بحیثیت اہل حدیث یوتھ فورس کا چوکیدار، نمائندہ، کارکن، اپنے احباب، اپنے دوستوں کے سامنے چاہتے جن کا تعلق نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت، اور چند باتیں جن کا حقیقت کے اندر تعلق آپ کے اپنے جذبات کو گرما کر اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ، دفاع دین کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص اس کی نسبت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی نسبت نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا کی محبت کرتا ہو، اور محبت اس قدر ہو کہ اس کے مقابلے پہ وہ کسی بھی چیز کی کوئی بھی پرواہ نہ کرنے والا ہو، حتیٰ کہ اپنی جان کی بازی لگانے کا بھی عزم رکھتا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں، دین سے وابستگی میں کسی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار نہ ہو، تو سچی بات یہ ہے میرے سمجھنے کی کیا حیثیت ہے۔ خود کائنات کے رب نے کلام اللہ کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا، کُلٍ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخْوَانُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیکُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِہَادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ۔ اللہ رب العزت کلام اللہ کے اندر اس امر کا اعلان فرما رہا ہے، اے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو بتلا دیجئے، اور ایمان والوں میں نبی کریم کے اولین مخاطبین کون ہیں؟ صحابہ جیسی عظیم جماعت ہے۔ آپ ان سے کیا فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے، و اموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ اموال جو تم نے کمائے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے اندر نقصان سے تم ڈرتے ہو۔ آج کرونا کا جب سیزن آیا تو سب لوگوں کو جہاں پر جانیں جا رہی تھی، اگرچہ ہم بیماری کے متعدی ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں یا اللہ کی آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن جب جانیں جا رہی تھی اس وقت بھی لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھنے والی لاشوں سے زیادہ اگر کسی چیز کی پرواہ تھی تو اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت کی پرواہ تھی۔ اللہ نے کہا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اس تجارت سے جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اپنے رہنے کے وہ ٹھکانے، اپنے گھروں جن کے اندر تم سکون کو محسوس کرتے ہو، جن کے اندر تم سکینت کو پاتے ہو،
آج کوئی شخص دعوے سے کہتا ہوں سعودی عرب لوگ جاتے ہیں کمائی کے لیے، 10 سال بیت جاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کیا پایا کیا کھویا؟ جب ہر مہینہ بیت اللہ کی زیارت اللہ نصیب کرواتا رہا، تب بھی اگر وہ کہتا ہے پایا تو بہت کچھ ہے لیکن کھویا اپنے وطن کی محبت کو ہے، اپنے گھر کے سکون کو ہے، وہ دنیا سے وہ ملک سے جانے کے بعد ایک حد سے زیادہ بیت اللہ کے اندر یا اس کے قرب و جوار کے اندر رہنے کے باوجود بھی اس کو وہ اطمینان محسوس نہیں ہوتا۔ ایک عرصہ بیت جانے کے بعد وہ اپنے گھر کو لوٹنے کی طرف بھاگتا ہے۔ کہا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اگر یہ سب رشتے، یہ سب ناطے، یہ سب تعلق داریاں، یہ سب چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تمہیں رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تمہیں جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت ہی نہیں دیا کرتا۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھا ہے؟ قرآن مجید کی ان وعدے نصوص کے ہوتے ہوئے اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر وعدے بین ادلہ ان کی روشنی کے اندر فرامین اور ان کے ادلہ کی روشنی کے اندر، کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ آج کیا ہمارے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی وہ محبت موجود ہے؟ دعوے ہیں، نعرے ہیں، لیکن کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو تو صحیح، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات کے امام کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے، مخاطب ہو کر کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ محبوب۔ کائنات کے امام کا جواب کیا ہے؟ کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ کہا کوئی شخص بھی اس وقت مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ ہی کہا اللہ کے رسول آج کے بعد آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سیدنا عمر فاروق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرنے کی بات کرے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہو، آج میری اور تیری کیا ہے؟ ہم تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتے کی ہاتھ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن افسوس کہ آج ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری کی، ہم نے آپ کے دین سے بے وفائی کی ہے۔ ہماری محبتیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے زیادہ، کبھی ہماری محبتیں پارٹیوں کے ساتھ ہیں، کبھی برادریوں کے ساتھ ہیں، کبھی قبیلوں کے ساتھ ہیں، کبھی کنبوں کے ساتھ ہیں، کبھی رشتہ داریوں کے ساتھ ہیں، کبھی بیوی کے ساتھ ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ ہیں، کبھی ماں باپ کے ساتھ ہیں، کبھی برادری، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے، کبھی اپنی بود و باش سے پیار اللہ اور اس کے رسول کے پیار سے زیادہ ہے، کبھی اپنی ذات سے پیار اللہ اور اس کے رسول کے پیار سے زیادہ ہے، کبھی اپنی گاڑی سے پیار اللہ اور اس کے رسول کے پیار سے زیادہ ہے، کبھی اپنی تجارت سے پیار اللہ اور اس کے رسول کے پیار سے زیادہ ہے۔ بتلا ہم کائنات کے رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جائیں؟
ہم تجارتوں میں مصروف رہے، کاروباروں میں مصروف رہے، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی جاتی رہی۔ پاکستان کے اندر بیٹھ کر یوزرز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر اردو زبان کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، اللہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، صحابہ کی توہین کی جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی جماعت پہ تبرہ کیا جاتا ہے، دین کو دشنام دیا جاتا ہے، دین پہ تبرہ کیا جاتا ہے۔ آج ہماری جوانیاں، ہماری یہ ساری سینے، یہ چوڑے باڈی بلڈر بنے پھرتے ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ جناب دین سے پیار کرنے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، جناب 32 انچ کا ڈولہ ہے، جناب 18 انچ کا ڈولہ ہے، تمہاری یہ باڈی کس کام کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گستاخیاں ہوتی رہیں، ان کے دین کے اوپر ڈاکے ڈلتے رہے، کبھی کائنات کے امام کو گالیاں نکالی جاتی رہیں، کبھی آپ کے دین پہ حملے ہوتے رہے، کبھی ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا گیا، کبھی صحابہ کی عظمت ان کے اوپر نقب لگانے کی کوشش کی گئی، کبھی صحابہ کو گالیاں دی گئی، اور پھر صحابہ کو گالیاں نکالنے والے میدانوں کے اندر موجود رہے، اور وہ پھر بھی کھلے کھلے چھٹی ان کو ملی رہی، ان کو کوئی بھی صدا دینے والا نہیں تھا۔ لیکن یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والا، یہ اپنے آپ کو اہل توحید کہلانے والا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، پھر بھی انہی پارٹیوں کا ساتھ دیتا رہا، انہی کی چاکری کرتا رہا، انہی کے نعرے لگاتا رہا، انہی کو زندہ باد زندہ باد کہتا رہا۔ بتلاؤ کل قیامت کے روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جام کوثر پہ بیٹھے ہوئے تمہیں کوثر کے جام کو دینے سے انکار کر دیا، کہا مجھ کو گالیاں نکالی جاتی رہی، میرے صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا رہا، تو مسلمان تھا، تیرے سینے کے اندر خون موجود تھا، تیرا دل دھڑکتا تھا، تیرے پاس قوت گویائی موجود تھی، اللہ نے تجھے طاقت دی تھی، اللہ نے تجھے مال دیا تھا، تو نے میرے دین کے دفاع کے لیے کیا کیا؟ بتلا، تو کیا جواب دے گا؟ لیکن آج کمزوری کے باوجود، ناتوانی کے باوجود، اگرچہ کم ہمت بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، لیکن ایک عزم کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ اس غفلت کی چادر کو اتار کے چھوڑیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دم کو بھر کر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بولو، آج بھی اس کمزوری کے باوجود، جب ہم آج اتنے کمزور ہیں، کفر آج بھی اگر کامتا ہے، سیکولرزم آج بھی اگر کامتا ہے، اگر آج بھی دین کے دشمن گھبراتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ علماء اور یہ دین سے محبت کرنے والوں سے گھبراتے ہیں۔ آج بھی اگر ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے دین سے غداری کی، اور اگر ہم نے دین پہ نقب لگتا ہوا دیکھی، یا ہم نے خود دین پہ لقب لگانے کی کوشش کی، تو ہمارے گروبانوں پہ ہاتھ ڈالنے والے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حق علماء کے فرزند موجود ہیں، اور انشاءاللہ میدانوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، جلسوں میں، جلوسوں میں، کانفرنسوں میں، منبروں کے اوپر اور اسٹیجوں کے اندر، ہالوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے، من سب نبی فقتلوہ، کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کی صدا یہ ہے کہ اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم کی حرمت کے دفاع کی جنگ بھی لڑیں گے، انشاءاللہ میدانوں کے اندر موجود رہیں گے۔ جو ہمیں معلوم ہے، آج سمجھتے پتہ ہے کیا ہے، کہ ہم ان لوگوں کے راستوں کو روک لیں گے، کبھی دباؤ کے ذریعے، کبھی
ڈرا کر، کبھی دھمکا کر، کبھی تکلیف سے گزار کر، کبھی آزمائش سے گزار کر. اگرچہ مجھے معلوم ہے ہر شخص کے پاس وہ حوصلہ اور ہمت نہیں ہوا کرتی جو دین کے لیے بھی سخت آزمائشوں کو برداشت کرنے والی ہو. میں ان کو تان نہیں کرتا، میں کسی پہ تبرہ نہیں کرتا، میں کسی کو برا نہیں کہتا. ہر دین سے محبت کرنے والا ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے، ہماری نظر کا نور ہے. لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہہ دینا چاہتا ہوں، پھر بھی دین سے محبت کرنے والوں کے اندر ابن تیمیہ کے ورثہ موجود ہیں. ہمارے سامنے ابن تیمیہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہمیں نظر آتا ہے. ابن تیمیہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا. ابن تیمیہ نے 20 برس جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے ہیں. 20 برس ابن تیمیہ جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارتا ہے، اس کے بعد ابن تیمیہ سے پوچھا جاتا ہے، ابن تیمیہ تو بتلا تو کیا چاہتا ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ آج تجھے ڈر نہیں لگتا ہے؟ تجھے کیا کہا جائے گا؟ کہا جاؤ تم میرے سینوں سے ایمان کی محبت کو نکالنا چاہتے ہو، جاؤ سن لو، لا یفارقنی حیث ما کنت. میرے سینوں سے ایمان کی محبت کو نکالنے والوں، دین کی محبت کو نکالنے والوں، میں جس جگہ بھی موجود ہوں گا، دین میرے سینے کے اندر، دین کی محبت میرے سینوں کے اندر موجود رہے گی. جاؤ دین کے اوپر نقب لگانے والوں، دین پہ ڈاکہ ڈالنے والوں، جاؤ سن لو، سجنی حلوہ، اگر مجھے جیل کے پیچھے ڈال دو، میں رب کے دین کی تلاوت کرتا ہوا اپنے سینے کے اندر دین کی موجودگی کے ساتھ اپنے وقت کو بتاؤں گا. ان جنتی و بستانی فی صدری، اس کی تصویر میرے ساتھ چلے گی. اگر تم اخراجی سیاح مجھے جلا وطن کر دو تو جاؤ کل سیرو فی الارض کے تحت، میں زمین پہ، اللہ کی زمین پہ سیر کروں گا، میں مجرمین کی عاقبت کو دیکھوں گا. اور اگر قتلی شہادہ مجھے تختہ دار پہ لٹکا دو تو جاؤ سن لو، میں شہادت کی تمنا لیے تختہ دار پر جھوم جاؤں گا. جاؤ، یہ ابن تیمیہ کے بیٹے اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کٹ جانا گوارا ہے، مر جانا گوارا ہے، لیکن دین سے غداری کرنا گوارا نہیں ہے. ہم نے کبھی شاہ اسماعیل شہید کو میدان کے اوپر شہید ہوا دیکھا ہے. اس کے سینے کے اوپر، اس کے وجود کے اوپر شیر سنگھ اپنے گھوڑے کی سموں کو مار رہا ہے، شیر سنگھ اس کی لاش کی بے حرمتی کر رہا ہے. لیکن اسماعیل شہید کی لاش تمہیں یہ پیغام دے رہی ہے، جاؤ لوگوں، کٹ جانا گوارا کر لینا، مر جانا گوارا کر لینا، لیکن دین سے غداری کرنا گوارا نہیں کرنا. ہم نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع بھی کریں گے، اور نبی کے صحابہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ، ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کی حرمت، اس کی جنگ بھی لڑیں گے. کون میرے نبی کے صحابہ؟ وہ میرے نبی کے صحابہ جن کے بارے میں عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر هذه الامہ ابرها قلوب وعمقها علما واقلها تکلفا. اور جو کسی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جو کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، جو کسی کے نقش پا کو اپنانا چاہتا ہے، جو کسی کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، وہ نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے. کانوا خیر هذه الامہ، وہ اس امت کے بہترین ترین لوگ ہیں. جاؤ، وہ بہترین ترین لوگ کیوں ہیں؟ ابرها قلوبا، ان کے دل صاف تھے، وعمقها علما، ان کے علم کے اندر گہرائی موجود تھی، واقلها تکلفا، اور ان کے اندر تکلف نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. وہ نبی کے صحابہ ٹوٹی تلواروں کے ساتھ لڑنے والے، پھٹے کپڑے پہننے والے، ٹوٹی جوتیاں پہننے والے انہوں نے نہیں دیکھا،
راتوں کے اندھیاروں کو نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا دوپہروں کی چلاتی ہوئی دھوپوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے ٹھٹرتی ہوئی راتوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے تنہائیوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے رشتوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، سب کچھ ٹچ کرنا گوارا کر لیا، سب کچھ کٹوانا گوارا کر لیا، لیکن اس بات کا پیغام دے دیا۔ نبی کریم کے صحابہ وہ عظیم لوگ تھے، اس بات کا پیغام دے گئے کہ نبی کے دین کی خاطر، نبی کی شریعت کی خاطر، رب کی توحید کی خاطر کٹ جانا گوارا ہے، رشتوں کو چھوڑ دینا گوارا ہے، تعلق داریاں توڑ دینا گوارا ہے، سب کچھ قربان کر دینا گوارا ہے، لیکن رب کے دین سے، محمد الرسول اللہ کی شریعت سے غداری کرنا گوارا نہیں ہے۔ ہمارا اعلان یہ ہے، ہم اس سمر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، اس بات کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے میدانوں کے اندر رب کے دین کے دفاع کے لیے، محمد کی شریعت کے لیے، رب کی توحید کی خاطر، کائنات کے امام کی سنت کی خاطر، کائنات کے رب کی توحید کی خاطر میدانوں کے اندر موجود رہیں گے، لوگوں کا مقابلہ کریں گے، فتنوں کا مقابلہ کریں گے، باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، چاہے کوئی کائنات کے رب کی گستاخیاں کرنے والا ہو، چاہے کوئی الہاد کے فتنے کو لیے میدان میں آنے والا ہو، چاہے کوئی انکار حدیث کے فتنے کو لے کر لوگوں کے دلوں کو گمراہ کرنے والا ہو، چاہے کوئی دین کے حوالے سے شکوک و شبہات کو پیدا کرنے والا ہو، چاہے کوئی رب رسول کی گستاخیاں کرنے والا ہو، چاہے کوئی نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والا ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میدان میں رہیں گے، رب کی توحید کا بھی دفاع کریں گے، پیغمبر کی سنت کا بھی دفاع کریں گے، پیغمبر کی حدیث کا بھی دفاع کریں گے، کائنات کے امام کی حرمت پہ پہرے داری کا فریضہ انجام دیں گے، رب کائنات کے امام اس کی ختم نبوت کا دفاع کریں گے، نبی کے صحابہ کی عزت کے اوپر پہرے داری کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، کٹ جانا گوارا کر لیں گے، مر جانا گوارا کر لیں گے، لیکن دین سے غداری کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، صحابہ کی عظمت، اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پہرے داری کرنے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ باطل کا مقابلہ جذبات کے ساتھ بھی، علم کے ساتھ بھی، علم کی روشنی کے اندر کرنے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔